حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ ایک مرتبہ میرے نبی کے سامنے جنگی قیدی لائے گئے جس میں ایک عورت تھی غیر مسلم، مقابلے میں جنگ میں آئی ہے، گرفتار ہو گئی ہے۔ اس کا نام تھا صفانہ، عرب کے مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی ہے، اور حاتم طائی کو تو زمانہ جانتا تھا اور وہ فوت ہو گئے تھے خود۔ اور صفانہ جب گرفتار ہوئی اس نے مسلمانوں سے کہا تم اپنے نبی سے میری ملاقات کرواؤ، اور میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں، میرے رسول نے فرمایا اس کو بلا لو۔ اب جب وہ آئی تو رسول اللہ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میرا والد حاتم طائی عرب کا مشہور انسان، اور اس کے گھر سے کبھی کوئی خالی جھولی واپس نہیں گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا تم صحیح کہتی ہو۔ کہا آپ تو نبی ہوں گے، آپ کی سخاوت تو زیادہ ہوگی، تو آپ مہربانی کریں سخاوت کریں۔ فرمایا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ اس نے کہا کہ ایسے نہیں، میں تو جو میرے ساتھ لوگ پکڑے گئے یہ بہت زیادہ ہیں، جنگ کے قیدی یہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، یا رسول اللہ میں انہیں بھی آزاد کرانا چاہتی ہوں۔ اس ایک غیر مسلم لڑکی جو بیٹی کی حیثیت سے کھڑی ہے، رسول اللہ نے فرمایا جاؤ ہم تمہاری وجہ سے سب جنگی قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں۔ اب وہ حیران ہو گئی کہ میں نے ایسا شخص تو دنیا میں کبھی نہیں دیکھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ جاؤ جا کر اس کو اس کے قبیلے میں چھوڑ آؤ، سفر بہت لمبا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اس طرح کرو، آپ علیہ السلام نے اس وقت اس کے سر پر دوپٹہ دلوا دیا، فرمایا یہ میری چادر اس کے سر پہ دے دو، اور آپ نے سواری بھی دی کہ یہ میری طرف سے تمہاری ہے، اس پہ بیٹھ کے اپنے قبیلے میں تم نے جانا ہے اور یہ تمہیں ہدیہ کرتا ہوں۔ اور پھر صرف سواری نہیں دی، آپ نے اس کو وہاں تک سفر خرچہ بھی دے دیا، پیسے بھی دیے کہ یہ وہاں تک رستے میں ضروریات پیسے۔ اب جنگی قیدی سے کبھی کسی نے یوں کیا ہو انسانی تاریخ میں مثال نہیں ہے۔ آپ اس لڑکی کے دل میں چلے گئے اور وہ فدا ہو گئی کہ ایسا شخص تو ہم نے زندگی میں سنا ہی نہیں ہے۔ دل بول اٹھا کہ یہ نبی ہو سکتا ہے، یہ غیر نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے فوراً کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ اب وہ وہاں سے چلی، واپس قبیلے میں پہنچی۔ عدی اپنے قبیلے کا سردار ہے، قبیلہ طے کا پورا قبیلہ اس کے نیچے ہے۔ اس نے کہا بہن اتنا ٹائم کیا ہوا؟ سارا واقعہ سنایا۔ عدی حیران ہو گیا، اس نے کہا اتنا اچھا آدمی ہے تو واپس کیوں آئی ہو؟ ان کی غلامی میں رہ جاتی۔ کہنے لگی میں تمہیں لینے آئی ہوں کہ تم بھی آؤ محمد عربی کی غلامی میں داخل ہو جاؤ۔ عدی بن حاتم نے کہا اکیلا یہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ عدی بن حاتم اٹھا، پورے قبیلے کو ساتھ لیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ چلے اور دربار رسالت میں پہنچ کے کلمہ پڑھا اور ہمیشہ کے لیے رسول اللہ کے قدموں سے وابستہ ہو گئے، اور پھر نبی کے شانہ بشانہ رہے، جنگوں میں جہادوں میں، اور پوری زندگی اسی مشن کو لے کے چلے کہ یہ وہ انسانیت ہے جس کو ہم زمانے سے ترس رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں مسلمان بڑا عظیم ہوتا ہے۔ آج ہم پیسوں میں پھنس گئے، ہم لالچ میں پھنس گئے، ہم مسلمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں، ہم تجارت میں دھوکہ دہی کر رہے ہیں، ہم دودھ میں ملاوٹ کر رہے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ ہمارے اوپر لعنت بھیجتا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ایسا مسلمان جو کر رسول اللہ کے لیے شرمندگی کا باعث بنے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں آج بدلنا ہوگا اپنی اس نسبت کو دیکھ کے۔ اللہ سمجھ کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔